हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इश्क सतरंगी। मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ इश्क के लिबास का पार्ट 17। गाइस, अगर आपने इसका 16 पार्ट नहीं सुना तो प्लीज जाके सुन लीजिए। चलिए, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इश्क के लिबास का पार्ट 17। कभी कभी मोहब्बत को साबित करने के लिए कस्मों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो और सिर्फ एक इंसान तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहे, तभी समझ आता है कि वही तुम्हारी पूरी दुनिया है। हॉल कुछ सेकंड पहले तक हंसी, संगीत और तालियों से गूंज रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे हॉल से आवाजें छीन ली हो। विशाल स्क्रीन पर एक एक करके जोया और अनन्या की तस्वीरें चल रही थी। कहीं दोनों साथ मुस्कुरा रही थी, कहीं डिजाइन पर काम कर रही थी, कहीं एक दूसरे का हाथ थामे थी, और आखिरी तस्वीर जिनमें दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, बस उसी तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया। लोगों की आंखों में सवाल थे, कुछ के चेहरे पर ताने, कुछ के चेहरों पर हैरानी। धीरे धीरे पूरे हॉल में बातें होने लगी। क्या ये सच है? ये रिश्ता कब से है? इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई गई। हर शब्द जोया के दिल पर पत्थर बनकर गिर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, आंखों में आंसू भर गए। उसे लगा काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी अनन्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल एक मजबूत दीवार की तरह, जैसे कह रही हो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। एक बड़े बिजनेसमैन ने गुस्से से कहा, अनन्या जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? पूरे हॉल की निगाहें अब सिर्फ अनन्या पर थी। उसने एक गहरी सांस ली, आंखों से आंसू पोंछे और पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। जो तस्वीरें आप सब देख रहे हैं, उनमें कोई झूठ नहीं है। पूरा हॉल दंग रह गया। रिया के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई, लेकिन अगले ही पल अनन्या ने कहा, और इन तस्वीरों में शर्म की भी कोई बात नहीं है। हॉल में फिर से शोर मच गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन जोया की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू आ गए। अनन्या के पापा अचानक गुस्से में खड़े हो गए। बस, बहुत हो गया। हमारे खानदान में ये सब कभी नहीं होगा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल कांप उठा। अनन्या की माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। रिश्तेदार तरह तरह की बातें कर रहे थे। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मैंने कभी आपका सिर झुकाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं झूठ जीकर भी नहीं जी सकती। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर फिर गुस्से की लहर पहले से ज्यादा तेज लौट आई। जोया का दिल टूट चुका था। उसे लग रहा था वो अनन्या की खुशियां छीन रही है। जोया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें लाल थी, होठ कांप रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए, प्लीज, अब और मत लड़िए। सबकी नजरें उसी पर थी। अगर मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो मैं ही चली जाती हूँ। अनन्या घबरा गई। जोया नहीं, लेकिन जोया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आपकी फैमिली आपकी पूरी दुनिया है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप सबसे दूर हो जाएं। उसने आखिरी बार अनन्या को देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान आंसुओं में बिखर गई और वह भागती हुई हॉल से बाहर निकल गई। बाहर बहुत तेज
بارش ہو رہی تھی۔ زویا سڑک کنارے کھڑی رو رہی تھی۔ بارش اور آنسو دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، زویا۔ وہ مڑی۔ وہ اننیا تھی، بارش میں بھیگتی ہوئی، بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے پاس دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے رکی، سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اس نے زویا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کب تک بھاگو گی؟ زویا پھوٹ پڑی۔ میں آپ کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اننیا مسکرائی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ برباد؟ زویا، میری زندگی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زویا کی آنکھیں بھر آئی۔ بارش لگاتار ہو رہی تھی لیکن دونوں وہی کھڑی رہی۔ اننیا نے دھیرے سے کہا، آج شاید میرا نام چلا جائے، عزت چلی جائے، بزنس چلا جائے، لیکن اگر تم چلی گئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، اگر پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی تو؟ اننیا نے اس کا ہاتھ اور کس کر تھام لیا۔ تو ہم پوری دنیا کا سامنا کریں گے ساتھ میں۔ زویا نے پہلی بار بنا کسی ڈر کے اننیا کو گلے لگا لیا۔ دونوں دیر تک بارش میں رہی، ایک دوسرے کا سہارا بن کر۔ اگلی صبح ایک چھوٹی سی دکان میں دھوپ کی ہلکی سی کرنیں آ رہی تھی۔ ٹیبل پر زویا کے بنائے ڈیزائن بکھرے پڑے تھے لیکن اس کا من ابھی بھی اداس تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، اندر اننیا آئی، اس کے پیچھے روہن اور میرا تھی۔ سو گائز، روہن اور میرا جو ہے یہ اننیا کے آفس میں ہی کام کرتے ہیں، اس کے امپلائیز ہیں جیسے زویا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ کاریگر بھی تھے۔ روہن مسکرایا، میڈم اتنا رو لیا، اب کام شروع کریں؟ میرا ہنستے ہوئے بولی، سپنے رونے سے نہیں محنت سے پورے ہوتے ہیں۔ زویا کی آنکھوں میں امید لوٹ آئی۔ 2 ہفتے کی محنت، دن رات کی بھاگ دوڑ اور ان گنت کوششوں کے بعد وہ دن آ ہی گیا۔ دکان پوری طرح تیار تھی، سفید اور سنہرے رنگ سے سجا سندر انٹیریور، دیواروں پر زویا کے ڈیزائن اور باہر چمکتا ہوا زیڈ پورٹریٹ۔ زویا اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اننیا مسکرا کر بولی، یہ صرف دکان نہیں، یہ تمہارے سپنوں کا پہلا گھر ہے۔ زویا نے دھیرے سے کہا، یہ سپنا آپ نے سچ کیا ہے۔ اننیا مسکرانے لگی، نہیں، یہ تو سب بس شروعات ہے۔ دوسری طرف ریا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے وہی تصویریں تھیں لیکن اس بار اس کی ہاتھ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے غصے میں گلاس پھینک دیا، اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ دونوں الگ نہیں ہوئے۔ اس نے فون اٹھایا اور دھیرے سے بولی، اب آخری کھیل شروع ہوگا، بوٹیک کھلنے سے پہلے سب کچھ راکھ کر دو۔ اور اس نے بعد میں فون کٹ کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکان پھیل گئی۔ شام ڈھل چکی تھی، بوٹیک کے باہر لگی پیلی روشنیاں ہلکے ہلکی سی چمک رہی تھی۔ اننیا اور زویا سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ کچھ پل دونوں بنا کچھ بولے آسمان کو دیکھتی رہی۔ زویا نے دھیرے سے پوچھا، اگر کل پھر کوئی مصیبت آ گئی تو؟ اننیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مصیبت آئے گی لیکن اس بار ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ہم ساتھ ہوں گے۔ زویا مسکرا دی، اس مسکان میں پہلی بار ڈر کم اور بھروسہ زیادہ تھا۔ رات کے لگ بھگ 11 بج چکے تھے، سب اپنے اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ اچانک روہن کا فون بجنے لگا۔ اس کے کال اٹھائی، صرف کچھ سیکنڈ میں اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہا، کیا ابھی؟
اس نے ترنت اننیا کو فون لگایا۔ میڈم، اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیڈ پیٹرو میں آگ لگ چکی ہے۔ فون سنتے ہی اننیا کے ہاتھ کانپ گئے، موبائل زمین پر گر پڑا۔ زویا گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اننیا نے مشکل سے کہا، زویا، ہمارا بوٹیک چل رہا ہے۔ زویا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کے ہونٹ کانپے اور وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، میرا سپنا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دور آسمان میں بجلی چمکی اور رات پہلے سے زیادہ ڈراونی ہو گئی۔ او مائی گاڈ! کتنا برا لگتا ہے نا جب ہم اپنے ڈریم کے اتنے کلوز ہو اور کوئی ایک انسان آئے اور وہ ہمارا ڈریم ہی تہس نہس کر دے۔ سو گائس، یہ تو ہے اننیا اور زویا کی سٹوری۔ چلیے اینڈ کرتے ہیں اس کا۔ زندگی جب کسی کو اونچائیاں دیتی ہے تو اس کی ہمت بھی ضرور آزماتی ہے، لیکن جو لوگ سچے دل سے ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں انہیں ہر آگ اور ہر طوفان اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ کیا زویا کا سپنا راکھ بن جائے گا یا آگ سے ان کی نئی شروعات جنم لے گی؟ وہ تو اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہی پتہ چلے گا۔ سو گائس، دیکھتے ہیں عشق کے لباس پارٹ 18 میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا پارٹ 17۔ اگر آپ نے اس کا پارٹ 16 نہیں سنا تو پہلے وہ جا کے سنیے، تب بھی آپ کو اس کا پارٹ 18 سمجھ آئے گا۔ تھینک یو گائس میری سٹوری کو اتنا زیادہ پیار دینے کے لیے۔ باقی اگر میں نے کچھ غلط بولا تو معاف کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔